آج پھر وہیں سے خبر آئی ہے جہاں سے چھوٹی سے پہلے خبر آئی تھی کہ عمران خان کے ساتھ ان کی بہنوں کی ملاقات کروا دی جائے گی، لیکن عمران خان کی بہنوں کی عید کے موقع پر ملاقات نہیں ہو سکی تھی، جبکہ یہ عطا تارڑ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ عید کے موقع پر عمران خان کے بیٹوں کے ساتھ ان کی موبائل فون پر بات کروا دی جائے گی، اور تارڑ صاحب کی طرف سے جس طرح سے کہا گیا اسی طرح ہوا۔ عمران خان کے بیٹوں کے ساتھ عمران خان کی بات کروا دی گئی، لیکن عمران خان کے ساتھ ان کی بہنوں کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد عمران خان کے ساتھ ان کے وکیل کی 1-2 مرتبہ ملاقات ضرور ہوئی ہے۔ سلمان صفدر صاحب کی وہ بھی حکومت کی اپنی زیادہ ریکوائرمنٹ تھی، اس وجہ سے ان کی ملاقات ہو گئی، جیسے کہ ابھی پچھلے دنوں ان کی ایک اور ملاقات ہوئی ہے۔ وہ اس لیے ہوئی ہے کہ عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں جلدی سزا سنوانا مطلوب ہے، اس لیے ان کی ملاقات ہو گئی تھی۔ ادروائز عمران خان کے ساتھ ان کے وکیل کی، ان کے رشتہ داروں کی، ان کی بہنوں کی ملاقات ایک عرصے سے بند ہے۔ ایک مرتبہ پھر کہا گیا ہے کہ عمران خان کی بہنوں کی عید کے روز ان کے ساتھ ملاقات کروا دی جائے گی، یا پھر عید کے موقع پر ملاقات کروا دی جائے گی۔ اس مرتبہ چونکہ عمران خان کے بیٹوں کی طرف سے ایسا کوئی مطالبہ سامنے نہیں آیا کہ ان کی بات ان کے والد سے کروا دی جائے، اس لیے ان کی بات ہونے کا کوئی امکان سر دست نہیں ہے۔ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ملاقات کروائی جاتی ہے یا نہیں کروائی جاتی، اس وقت تک حتمی طور پر اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا جب تک ملاقات ہو نہیں جاتی۔ ان کی طرف سے تو سہیل آفریدی کو کئی مرتبہ کہا گیا کہ ابھی آپ دھرنا اٹھا لیں، واپس چلے جائیں، اگلے ہفتے آ جائیں، آپ کی ملاقات کروا دی جائے گی۔ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ بھی یہ وعدہ کئی مرتبہ کیا گیا، اس مرتبہ آپ چلے جائیں، دھرنا اٹھا دیں، اگلی مرتبہ آپ کی ملاقات کروا دی جائے گی، لیکن وہ کبھی دن نہیں آیا۔ ادھر بھارت میں ایک نئی صورتحال سامنے آئی ہے۔ صورتحال کیا سامنے آنا ہے؟ تنزیہ قسم کی ایک پارٹی وہاں پہ بنائی گئی ہے، وہاں پہ بھارتیہ جنتا پارٹی جسے BJP کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں ایک اور پارٹی سامنے آ گئی، اس کا نام رکھا گیا ہے کاکروچ جنتا پارٹی۔ یہ کیسے بن گئی؟ یہ کوئی ابھیجیت صاحب ہے، یہ نوجوان ہیں، ان کی طرف سے یہ پارٹی بنائی گئی، اور یہ پارٹی کیسے مرز وجود میں آ گئی اور اس کا نام کیسے کاکروچ پارٹی رکھ دیا گیا؟ وہاں پہ جناب سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے سوریا صاحب ہیں، انہوں نے ایک سماعت کے دوران کہہ دیا کہ یہ نوجوان نسل جو ہے یہ تو کاکروچ قسم کے لوگ ہیں، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، پڑھے لکھوں والی بات نہیں کرتے، ایسے ہی بے روزگاری کے الزامات لگاتے رہتے ہیں، یہ ہمیشہ موبائل کی سکرین میں گھسے رہتے ہیں۔ انہوں نے ان کو کاکروچ اور طفیلی بھی قرار دے دیا۔ تو اس پر یہ نوجوان کہتا ہے، ابھیجیت کہتا ہے کہ مجھے اس پر بڑا غصہ آیا، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ہم اس طرح کی ایک پارٹی بنا لیتے ہیں۔ انہوں نے BJP کے مقابلے میں یہ پارٹی بنا لی KJP، یعنی کاکروچ جنتا پارٹی۔ اس کا منشور بھی ان کی طرف سے دے دیا گیا، ان کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ اس میں جو لوگ حصہ لے سکتے ہیں، اس کے جو ارکان بن سکتے ہیں، ان کی اہلیت انہوں نے مقرر کر دی کہ اس کا بے روزگار ہونا ضروری ہے، اس کا موبائل پر ہر وقت دینا ضروری ہے۔ جس طرح سے سوریا صاحب کی طرف سے ان کو کاکروچ کہا گیا تھا، انہوں نے کاکروچ پارٹی کا نام رکھ دیا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ جس طرح سے انہوں نے منشور کا اعلان بھی کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اہلیت بھی مقرر کر دی، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کیرتی آزاد جو بڑے کرکٹر ہیں وہاں پہ، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں، دیگر بھی کچھ مشہور لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ کارکنوں کی تعداد لاکھوں سے بڑھ کر کروڑوں میں پہنچ چکی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسٹاگرام پر BJP جو مودی کی پارٹی ہے، وہ اس کے فالوور کی تعداد کوئی 8 ملین ہے، جبکہ ان کی تعداد 18 ملین ہو چکی ہے۔ تو اس بندے کی طرف سے جس طرح سے یہ مقبولیت کے آسمان پر چڑھ گیا، ہمارے پرویز مشرف صاحب بھی جب وہ پاکستان سے باہر تھے، فیس بک پر ان کے فالوورز کی تعداد 10 لاکھ ہو گئی، تو پرویز مشرف صاحب کو یہ نظر آیا کہ پوری قوم میرے پیچھے ہے۔ صرف 10 لاکھ جو 2 لاکھوں کے ووٹروں کی تعداد ہوتی ہے۔ پرویز مشرف صاحب جیسے الیکشن کا اعلان ہوتا ہے، الیکشن میں حصہ لینے کے لیے اور خواب دیکھتے ہوئے کہ میں پاکستان کا وزیر اعظم بن جاؤں گا، پارٹی انہوں نے پہلے بنا رکھی تھی، پاکستان چلے آئے اور ان کو پھر جس طرح سے گردن سے دبوچا گیا، تو پھر مشرف صاحب واپس گئے تو کتنی منتوں کے بعد، کتنے کوششوں کے بعد، کتنی جدوجہد کے بعد فوج کو بھی استعمال کیا گیا اور بستر مرگ پر پڑ کر پاکستان سے واپس گئے تھے۔ اور کاکروچ پارٹی والوں کا دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ انہوں نے تنزیہ طور پر یہ پارٹی بنائی ہے، تو جس ملک کا
کا وزیر اعظم چائے فروش ہو, چائے بیچنے والا ہو, اور اس کی سوچ ڈھابے سے زیادہ آگے نہ بڑی ہو, تو وہاں پہ ایسی ہی پارٹیاں مار سے وجود میں آتی ہیں. بہرحال وہاں پہ کاکروچ جنتا پارٹی بن گئی, اور ہمارے ہاں بھی 2 کاکروچ اکٹھے ہوئے, ووٹ کھڑے ہوئے, اور ان کی طرف سے ایسا کچھ کہہ دیا گیا کہ آپ بھی یقین نہیں کریں گے. ان میں سے ایک بندہ تو ایسا ہے جو عمران خان کا بہت ہی زیادہ فین ہوا کرتا تھا, عمران خان کا مرید ہوا کرتا تھا, عمران خان کا بہت بڑا فالوور تھا, اور عمران خان کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار نظر آتا تھا, ایسے دعوے کیا کرتا تھا. اور عمران خان کی طرف سے اس کو لیڈر بنا دیا گیا, اس کے ساتھ ملاقاتیں جیل میں عمران خان کرتے رہے, لاہ امر اس کو دیتے رہے, اور وہ بھی عمران خان کی ہدایت کے مطابق سلسلے کو چلاتا رہا. لیکن پھر ایسا ہوا کہ عمران خان تک یہ خبریں بھی پہنچ گئیں کہ یہ تو ٹاؤٹ ہے, یہ تو ان کے لیے استعمال ہو رہا ہے, یہ تو رجیم کا بندہ ہے, اور اس کو پی ٹی آئی میں پلانٹ کیا گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ اس نے بڑے بڑے نعرے لگائے, بڑے جلسے کیے, بڑے جلوس کیے, گرفتار اس کو نہیں کیا گیا. مقدمات بنے, جیسے پاکستان سے باہر جاتا مقدمہ بن جاتا, پاکستان آتا تو مقدمہ ختم ہو جاتا. عمران خان تک ایک ایک چیز پہنچی تو عمران خان نے اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا شروع کر لی, اور بندہ پھر یہ اتنا زیادہ عمران خان کے خلاف ہو گیا کہ کل اس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عمران خان نااہل ہے. کس نے کہا؟ عمران خان نااہل ہے, اور یہ اس کی طرف سے 100% درست کہا گیا ہے. ہم ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں, کیونکہ عمران خان اگر نااہل نہ ہوتا تو ایسے بندے کو کیسے پارٹی میں لے آتا, کیسے اس کو ٹکٹ دے دیتا, کیسے MLA بنا دیتا, کیسے منصوبہ بندی اس سے پارٹی کو آگے چلانے کی کرتا. عمران خان کیسے ان کو ہدایت دیتا کہ اسمبلی میں جا کے کیا کرنا ہے. یہ عمران خان کی نااہلیت ہی تھی کہ ایسے بندے کو قریب کیا, اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. اب اس کی طرف سے پیٹیشن باقاعدہ دائر کی گئی ہے. کہاں پہ پیٹیشن دائر کی گئی ہے؟ جناب امین الدین ملتانی صاحب کی عدالت میں, فیڈرل کورٹ میں, جس کو آئینی عدالت بھی کہتے ہیں, وہاں پہ ان کی طرف سے پیٹیشن دائر کروائی گئی ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان, ایک تو انہوں نے کہا کہ نااہل ہے, دوسرا انہوں نے کہا کہ ایک نااہل بندہ یہ حکم دیتا ہے کہ علی امین گنڈا پور استعفیٰ دے دے. علی امین گنڈا پور نے ایک نااہل بندے کے کہنے پر استعفیٰ دے دیا, جو عدالتوں کی طرف سے نااہل قرار دیا گیا ہے. تو علی امین گنڈا پور کو بحال کیا جائے, کیونکہ یہ اس بندے کی طرف سے حکم دیا گیا تھا جس کی انہوں نے بیابری کی, جس کو انہوں نے مانا اور استعفیٰ دے دیا. ایک نااہل بندے کے کہنے پر استعفیٰ دیا گیا. یہ ایک کاکروچ کی طرف سے پیٹیشن دائر کی گئی ہے. دوسرا کاکروچ دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا کرتا ہے. جبکہ علی امین گنڈا پور کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عمران خان نے مجھے کہا تھا کہ میں استعفیٰ دے دوں, میں نے استعفیٰ دے دیا. ان کی جگہ پر سہیل افریدی صاحب آ گئے. اصل الفاظ ان کے کیا ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. وہ بھی کاکروچ کی ذہنیت ہی کا اظہار ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے لیڈر عمران خان کے حکم کے مطابق بلا کسی تاخیر کے اپنی وزارت اعلیٰ کے استعفے کی ہدایت پر عمل درآمد کروا کر اپنا فرض ادا کیا. کسی بھی طرح کے کیس یا عدالتی کارروائی کے ساتھ نہ میرا تعلق ہے اور نہ میرا کوئی عمل دخل ہے. ان کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ میرا کوئی عمل دخل نہیں, لیکن ساتھ ہی جس طرح سے وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو نااہل قرار دیا گیا ہے, اور انہوں نے کہہ دیا اس نے علی امین گنڈا پور نے کہ ان کے کہنے پر میں نے استعفیٰ دیا. یعنی جس کو مروہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نااہل کے کہنے پر انہوں نے استعفیٰ دیا, تو لہٰذا ان کا استعفیٰ کینسل کیا جائے اور ان کو بحال کیا جائے. ان کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ ہاں میں نے عمران خان کے کہنے پر استعفیٰ دیا, نااہل کے کہنے پر, دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ میں نے نااہل کے کہنے پر استعفیٰ دیا, جس کو عدالتوں کی طرف سے نااہل قرار دیا گیا تھا. گویا باریک واردات ان کی طرف سے, علی امین گنڈا پور کی طرف سے, اور موٹی واردات موٹے ذہن والے مروت کی طرف سے ڈالی جا رہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسی درخواستیں آتی رہتی ہیں, اس سے کچھ نہیں ہوگا. درخواستیں آتی رہتی ہیں, لیکن پہلے کبھی ایسی درخواست فیڈرل کورٹ میں نہیں گئی. علی امین گنڈا پور کی بحالی کے لیے آئینی عدالت سے کسی نے رجوع نہیں کیا تھا. یہ مروہ صاحب وہاں پہ گئے ہیں, اور امین الدین وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو پہلے ہی دیکھ رہے ہوں گے, پہلے ہی تاک رہے ہوں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں سے اشارہ ہوا ہے, تو یہ مروہ صاحب یہ پیٹیشن لے کے گئے ہیں, اور سہیل افریدی کا جانا ٹھہر گیا ہے. تو ویسے عمران خان کی طرف سے ان کو کہا گیا تھا کہ استعفیٰ دے دیں. عمران خان نے ان کے کن پٹی پر بندوق نہیں رکھی تھی. اگر یہ سوچ رہے تھے کہ عمران خان نااہل ہے اور وہ ایسا حکم نہیں دے سکتا, تو علی امین گنڈا پور اس وقت استعفیٰ نہ دیتے. ان کی طرف سے استعفیٰ دے دیا گیا. عمران خان پارٹی کے ہیڈ ہیں, عمران خان نے کوئی لکھ کے نہیں دیا تھا جس کو عدالت میں چیلنج کیا جائے, اور انہوں نے پھر سہیل افریدی کے بارے میں کہا تھا کہ اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے, تو ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا. عمران خان نے کہیں
بھی لکھ کر یہ نہیں دیا گیا، اور کہیں سے بھی اس کی توثیق یا تصدیق نہیں۔ تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ کہیں سے بھی اپروو نہیں کروایا گیا، کہیں سے اسٹامپ پیپر نہیں ہوا کہ عمران خان کی طرف سے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے۔ اب ہمارے دوست کچھ کہتے ہیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے یا پھر ایسا ہو جائے گا۔ ایک طرف امین الدین صاحب کے سامنے یہ کیس لگے گا، دوسری طرف سہیل آفریدی یہ کرے کہ اسمبلی کا اجلاس بلائیں اور اعتماد کا ووٹ لے لیں۔ تو جناب علی اگر وہ اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں، 100% یقین ہے کہ ان کو اعتماد کا ووٹ مل جائے گا، لیکن وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں چابی والے کھلونے، انہوں نے وہی کچھ کرنا ہے جو ان کو چابی دے دی گئی ہے۔ ان کو جو کہہ دیا گیا ہے کہ اس بندے کو نکالنا ہے، علی امین گنڈا پور کو لانا ہے، تو تحریک انصاف کے لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی فرق پڑے گا، کیونکہ جس طرح سے علی امین گنڈا پور صاحب اتنے زیادہ کمپرومائز ہوئے کہ ان کو باہر نکالا گیا، تو مسلم لیگ نون والے پی ٹی آئی والوں سے زیادہ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، چیخیں اور دھاڑے مار رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ یہ کمپرومائز ہو چکے تھے۔ اور اسی طرح سے سہیل آفریدی بھی اسی لائن پہ چل رہے ہیں جس لائن پر علی امین گنڈا پور صاحب چل رہے تھے، اور عمران خان نے ان سے استعفیٰ لے لیا تھا۔ آج بھی صورتحال ویسی ہو چکی ہے، آپ ذرا پوچھ لیں پی ٹی آئی والوں سے، وہ ان پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بھی کمپرومائز ہو چکا ہے۔ تحریک انصاف کے لیے بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا کہ سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ رہتے ہیں یا پھر گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ بن کے دوبارہ آ جاتے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق یہ ضرور پڑے گا، کیونکہ جس طرح سے گنڈا پور صاحب کمپرومائز ہو گئے تھے اور مسلم لیگ نون کے لیے بہت ہی زیادہ قابل قبول تھے، تو وہ مسلم لیگ نون کے لیے بھی قابل قبول ہوں گے اور تحریک انصاف کے لیے اس طرح سے کام نہیں کریں گے جس طرح سے اس موقع پر منافقت ہی سے ہی جس موقع پر وہ وزیر اعلیٰ تھے اور عمران خان کے کہنے پر استعفیٰ دے رہے تھے۔ کچھ لوگ یہ امید لگا کر بھی بیٹھے ہیں کہ امین الدین صاحب کے سامنے یہ معاملہ جائے گا تو وہ ہو سکتا ہے کہ جرمانہ لگا کے ان کو واپس پیٹیشن منہ پہ مار دیں۔ یہ خواب ہے، خیال ہے، ایسے ججوں سے توقع نہیں کی جا سکتی جو خود ہی پہلے ایسے فیصلے دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، نہ صرف تیار ہوتے ہیں بلکہ خود ہی ایسی پیٹیشنیں منگوا بھی لیتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔